یہ اسٹاف کی نماز کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابھی یہاں پر میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے تو یہاں پر مجھے ایک بہت ہی پیارا تحفہ نظر آیا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ وہ آپ کو بھی دکھایا جائے، اور یقیناً ایسا تحفہ ہے کہ آپ جب اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے تحفہ جی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے تحفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی پاک سے، اے علی روزانہ رات کو 5 کام کر کے سویا کرو۔ پہلا کام 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ دوسرا 1 قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو۔ تیسرا جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔ چوتھا 2 لڑے ہوئے میں صلح کروا کے سویا کرو۔ پانچواں 1 حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر تو محال ہے، مطلب کہ یہ مشکل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا 3 مرتبہ قل ہو اللہ یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 1 قرآن مجید کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر سویا کرو، یہ 2 لڑے ہوئے میں صلح کروانے کے برابر ہوگا۔ پھر فرمایا 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، 1 حج کا ثواب ملے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک میسج گردش کر رہا ہے اور لوگ دھڑلے سے اس کو فارورڈ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سونے سے پہلے 5 کام ضرور کر لیا کرو۔ نمبر 1، 4000 دینار خرچ کر کے ہی سویا کرو۔ نمبر 2، جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ نمبر 3، قرآن مکمل پڑھ کر ہی سویا کرو۔ نمبر 4، 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح صفائی کر کے ہی سویا کرو۔ نمبر 5، 1 حج کر کے سویا کرو۔ تو کیا یہ بات درست اور صحیح ہے؟ اللہ رب العالمین کذابین پر لعنت کرے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے اقوال زرعی اور نہ جانے کون کون زرعی علی رضی اللہ عنہ کے نام سے بنائے جاتے ہیں، کریٹ کیے جاتے ہیں اور لوگوں میں عام کیے جاتے ہیں۔ انہی جھوٹی باتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی لا تنم الا ان تأتی ب5 اشیاء ہی قراءۃ القرآن کلہ وتصدق ب4000 درہم وزیارت الکعبۃ المشرفہ وحفظ مکانک فی الجنہ وارضاء الخصوم۔ قال علی وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال اما تعلم انك اذا قرأت قل هو الله احد الإخلاص 3 مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة 4 مرات تصدقت ب4000 درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات فقد أرغمت الخصوم۔ یہ کریٹڈ اور فیبریکیٹڈ عربی کے الفاظ ہیں اور ہمارے یہاں بلا سوچے سمجھے لوگ اس کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، صدقہ خیرات کرنا اچھی بات ہے، اذکار پڑھنا بھی اچھی بات ہے، صلح صفائی کرنا بھی اچھی بات ہے، حج عمرہ کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن کیا ہر اچھی بات کو اللہ رب العالمین کے نام پر تھوک کے بھاؤ فارورڈ کرنا چاہیے؟ علی رضی اللہ عنہ کے نام پر تھوپ کر
کرتے رہنا چاہیے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے جھوٹی بات کرنا بھی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر حدیث کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ بخاری مسلم دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ جس نے بھی جان بوجھ کر جھوٹی بات میرے حوالے کر دیا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں فکس کر لینا چاہیے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، یہ الفاظ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے موقع اور ان کے ہی نیٹ ورک سے لیے گئے ہیں. ابن باز رحمہ اللہ نے کہا هذا باطل مکذوب علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باطل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ گڑا گیا ہے. قد نبہنا علی هذا اکثر من مرہ، بارہا اس سلسلے میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ایسے میسج فارورڈ نہ کیا کریں. مکذوب جھوٹ ہے، مصنوعی ہے. ولیکن هذه الاذکار طیبہ، اذکار کرنا بہت اچھی بات ہے. الانسان یقولها، مومن آدمی اذکار کرتا رہے، سونے سے پہلے اذکار کرتا رہے. ولیکن هذه الاذکار طیبہ، الانسان یقولها طیبہ یذکر اللہ، اللہ کا ذکر تو مومن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ بالکل سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل ہمیشہ مومن اللہ کو ذکر کرتا ہے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس طرح سے 5 کام سونے سے پہلے علی سے فرمایا، یہ کہنا درست ہے؟ نہیں. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ طیب، قرآن پڑھنا بھی بہت اچھا کام ہے. لیکن هذا مکذوب علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گھڑا گیا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے نام پر کریٹ کیا گیا ہے. اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو اور وہی بات لوگوں کے درمیان بیان کرو جو قرآن سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، ورنہ انجام اجر و ثواب نہیں بلکہ نار جہنم ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، جو بھی بات لوگوں کے سامنے بیان کرو آتھینٹک بیان کرو. بالکل بیان کرنے کی ضرورت ہے. آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آتھینٹک بات نہیں پیش کی جاتی بلکہ جھوٹ کو اسپریڈ کیا جاتا ہے، جھوٹ کو عام کیا جاتا ہے، اور یہی جھوٹ کا بازار گرم ہے اور جھوٹ کے بازار میں حقیقت گم ہے.